حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور سجدے میں چلے گئے۔ سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ شاید اللہ عز و جل نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ چنانچہ میں بہت قریب گیا اور قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین نے مجھ سے کہا، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ زمانے والے ستائیں درود و سلام پڑھو، جہاں کے غم ہو جو رلائیں تو درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بہت ہی عزیز دوستو، بھائیوں، اہل عرب کا دین میں یوں تو دین ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام تھا، مگر اس کی اصل صورت بالکل بدل دی گئی تھی۔ توحید کی جگہ شرک اور خدائے واحد عز و جل کی عبادت کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی۔ ان میں کچھ تو بتوں کو اپنا خدا مانتے، بعض درختوں کو، چاند ستاروں کو، سورج کو، پتھروں کی پوجا کرتے، اور کچھ کفار فرشتوں کی کچھ کفار تو فرشتوں کو عز و جل کی بیٹیاں قرار دیتے اور ان کی پوجا پاٹ کرنے میں مصروف تھے۔ کردار کی پستی کا یہ عالم تھا کہ وہ شب و روز شراب میں، جوا خانے میں، زنا کاری میں، قتل و غارت میں مشغول رہتے اور اپنے آپ کو نیک کاموں سے بالکل دور کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو بالکل زمانہ جاہلیت کے بالکل پسماندہ درجے میں پہنچا دیا تھا کہ انسان اس کے مطابق سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ سب کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہوگا، اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہوگا کہ جب لڑکیاں پیدا ہوتی تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اور بعض اوقات انسانوں کو ذبح کر کے ان کا خون اپنے دیوتاؤں کے سامنے پہنچایا جاتا، اور بعض اوقات تو نوجوان عورتوں کو، نوجوان بچوں کو اس دیوتاؤں کے سامنے ایسے کھڑا کر دیا جاتا کہ ان کے دیوتا ان کی قربانی چاہتے ہیں، یا کسی سفید اونٹ کو یا کسی انسان کو لایا جاتا اور وہ اپنے
پسندیدہ جو دیوتا ہوگا، جو ان کو خدا مانے جاتے ہوں گے، ان کے سامنے وہ بھجن گاتے اور دیگر نہ جانے کیا 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 کرتے، اور ان کے گرد طواف کرتے. طواف کرنے کے بعد وہ ان کا جو پجاری ہوتا، وہ ان کی قوم کا جو سردار ہوتا، وہ اس سے خوش ہوتا، اور وہ جو چیز تھی، وہ سفید اونٹ یا جو بچہ بچی یا کچھ جو عورت اس کے سامنے لائے جاتے، وہ اس کے سامنے اسے قتل کرتے، اور یہ اس کے اوپر قتل کر کے یہ سوچتے اس کو پھر اس کا خون دیا جاتا. وہ خون پیتا تو وہ اس کے بعد یہ سمجھتے کہ ہماری اب مشکلیں دور ہو جائیں گی، کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ ہماری تکلیفیں پریشانی دور کر گا. اور اس کے بعد ایسا طریقہ اختیار کرتے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کہ جب وہ خون کا پیالہ اپنے دیوتا کو دیتے تو اس کے بعد ان کا دیوتا ان کو اجازت دیتا تو وہ ایک خون خوار جانور کی طرح اس پر جھڑ پڑتے، اور ان کو کچا گوشت، انسان کو ہو یا سفید اونٹ ہو یا جو بھی اس کے بھینٹ چڑھایا تھا، اس کو وہ کھا جاتے. اتنی یعنی کہ جاہلیت تھی، یعنی کہ انسانوں کو زندہ کھا جانا، انسانوں کو زندہ دفن کر دینا، اور انسانوں کا خون اپنے دیوتاؤں کو دینا، وہ اس چیز کو کوئی معیوب نہ تھا ان کے لیے کوئی یہ جتنا ہی وہ ان کے لیے بہت زیادہ اثر رکھتے کہ اس کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور یہ صرف عرب کی حالت نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا میں یہ تاریکی چھائی ہوئی تھی کہ اہل فارس یعنی ایران کے اکثر آگ کی پوجا کرتے تھے، اور اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ غلط طریقے اختیار کرتے، ان کی عزتوں کو اچھالا جاتا، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے، اور وہ اپنے زندگیوں کو بالکل کفر کے بالکل نچلے درجے تک لے جاتے کہ انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان کے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اس حالت تک پہنچ گئے تھے کہ اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے، یعنی کہ ان کے ساتھ ایسے حرکتیں کرتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں کی سوچ سے بھی ہمیں دور رکھے. کہ بالکل وہ ایک گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، بالکل جاہلیت کی طرف آئے ہوئے تھے کہ اس ظلم کے دور میں اس وقت جو ظلمت تھی، جو اس وقت جو کفار جو بالکل برائی میں ڈوبے ہوئے تھے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ کے لخت جگر حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل جہان کے لیے رہبر بن کر آئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جب کی ولادت ہوئی تو اتنا پیارا میٹھا، اتنا پیارا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ ہر طرف سکون ہی سکون تھا، ہر طرف پیار ہی پیار تھا، ہر طرف پرندے خوشی سے گیت گا رہے تھے. یعنی وہ جو وقت تھا اس وقت صبح کا وقت تھا، وہ بہت ہی نورانیت سے بھرپور تھا. اس وقت آسمان پر چاند ستارے ٹمٹما رہے تھے، اور بروز پیر کا وقت تھا، اور خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بالکل ایک سکون طاری تھا کہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا پہ تشریف لا چکے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدہ کیا،
اور اس وقت ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے اتنا پیار کرتے تھے کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ کیا اور اپنی امت کے لیے دعائیں مانگیں۔ اب یہ دیکھ رہی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں جب وقت گزارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجود میں جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کی صورت میں ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے، تو ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی امت کا خیال، اپنی امت کا خیال آپ کے ذہن میں رہتا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ رب ذوالجلال کے سامنے دعائیں کرتے، اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دعا جاری ہو گئی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، عزیز بھائیوں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک طویل وقت غار حرا میں گزارا اور وہاں پر عبادتیں کرتے رہے اور وہاں پر دعائیں مانگتے رہے، دنیا سے کٹ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گو کہ اس وقت نبوت کی بشارت ہوئی، لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے پہلے پیدائش سے پہلے، جب دنیا بننے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا فرما دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ رب العزت نے دنیا میں جب نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا، تو اس وقت دنیا کے سامنے معلوم ہوا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اس وقت لوگوں نے، کفار نے آپ کی مخالفت کی، لیکن حالانکہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ صادق اور امین کا لقب خطاب دے چکے تھے۔ کفار آپ سے اس قدر متاثر تھے، اس قدر متاثر سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دے چکے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہی آپ کے خلاف ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا، بہت تکالیف دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی بد دعا نہیں دی، کسی کے ساتھ برا کرنے کا نہیں سوچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے دعا کرتے رہتے۔ وہ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ہر ایک کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے، گو وہ جاندار ہوں، پہاڑ ہوں، باغ ہوں، درخت ہوں، جو بھی ہو، سب کے لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جتنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی گزاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ پیار محبت پیش کیا، ہر ایک کے ساتھ ایک نئی چیز لوگوں کو بتائی، لوگوں کو بتایا
لوگوں کو بتایا کہ یہ برائی کدھر جا رہی ہے، یہ راستہ اچھائی کدھر جاتا ہے، یہ برائی کدھر جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے اسلام قبول کیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سب سے پہلی شخصیت جنہوں نے اسلام قبول فرمایا۔ بچوں میں حضرت علی کرم وجہ الکریم جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول فرمایا۔ یہ میرے دوستوں بھائیوں، یہ ہماری جو یہ اسلام کی ہسٹری ہے، اگر ان چیزوں کو ہم اپنے بچوں کو بتائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بتائیں تاکہ ان کو اس چیز میں شوق پیدا ہو۔ جب اس چیز میں شوق پیدا ہوگا تو انسان خود نکھر کے باہر آئے گا۔ جب نکھر کے باہر آئے گا تو اس کی صلاحیتیں، اس کی خوبیاں خود باہر آئیں گی، لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات مبارکہ اپنے بچوں کو بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتوں کے بارے میں بچوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنی بچیوں کو بتائیں، تاکہ وہ اس سیرت کو اپنائیں، اس سیرت کے بارے میں سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ رب ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعائیں ہیں اللہ رب الرحمن ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو سچا عاشق رسول بنائیں۔ اور آپ خود دیکھیں کہ آپ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، خود سوچیں، اپنا تجزیہ خود کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سچے عاشق رسول بنیں، سچے عاشق رسول بن کر دکھائیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ جو راستہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس پر چلتے رہیں، ہمیں اس پر کارآمد رہنا ہے، ہمیں اس پر قائم رہنا ہے، اپنے وطن عزیز کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ اسلام کے نام پر بنا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اس کو اسلام پر ہی قائم رہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔